آج کی کہانی ایک ایسے ذہین انسان کی ہے جس کا نام نکولا ٹیسلا ہے۔ ایک ایسا موجد جس کا ویژن بہت شاندار تھا، لیکن اسے مخالفت بھی اتنی ہی شدید ملی۔ آخر میں اس نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج ہماری پوری دنیا کو توانائی دیتی ہے۔ ٹیسلا کا یہ قول اصل میں ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسے مستقبل کے لیے کام کیا جسے وہ خود تو کبھی نہ دیکھ سکے، لیکن وہ مستقبل آج ہماری حقیقت ہے۔ تو آئیے اس ناقابل یقین شخصیت کی کہانی شروع سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ نکولا ٹیسلا 1856 میں کروشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سملین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پادری تھے اور والدہ اگرچہ پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن کمال کی ذہین تھیں، اور یہی ذہانت تھی جو ٹیسلا کو وراثت میں ملی۔ ٹیسلا کے پاس بچپن سے ہی ایک حیران انگیز صلاحیت تھی۔ وہ کوئی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مشین بنانے سے پہلے اسے پوری طرح اپنے ذہن میں ہی ڈیزائن کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے اور یہاں تک کہ ٹیسٹ بھی کر لیتے تھے۔ اچھا، یورپ میں انجینئرنگ کی تعلیم کے بعد ٹیسلا بجلی کے نظام میں انقلاب لانے کا خواب لے کر امریکہ پہنچے، جہاں ان کا سامنا اس دور کے سب سے مشہور موجد سے ہونے والا تھا۔ سال تھا 1884۔ نکولا ٹیسلا امریکہ صرف ایک شخص کے لیے کام کرنے آئے تھے، تھامس ایڈیسن، لیکن ان کا ساتھ زیادہ دیر نہیں چلا۔ بہت جلد ہی بجلی کے مستقبل پر ایک بنیادی اختلاف کی وجہ سے ان کے راستے الگ ہو گئے۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل مسئلہ تھا کیا؟ یہ تھی کرنٹس کی جنگ۔ ایڈیسن ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی کو سپورٹ کرتے تھے، جو سادہ تو تھا لیکن زیادہ دور تک کارآمد نہیں تھا۔ دوسری طرف ٹیسلا آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی اے سی کی زبردست طاقت کو سمجھتے تھے، جو بڑے پیمانے پر بجلی پہنچانے کے لیے بہترین تھا، اور یہیں سے ان کے نظریات کی جنگ شروع ہوئی۔ ایڈیسن کی طرف سے اتنی شدید مخالفت کے باوجود آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے بارے میں ٹیسلا کا جو ویژن تھا وہ یہ جنگ جیتنے والا تھا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب نیاگرا آبشار کی بے پناہ طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ٹیسلا کے اے سی سسٹم کو چنا گیا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ مستقبل اے سی کا ہی ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل جیت نہیں تھی، یہ ایک تاریخی کامیابی تھی جس نے شہروں کو روشن کیا اور ایک نئے صنعتی دور کو توانائی دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سستی بجلی کا ٹیسلا کا خواب آخر کار حقیقت بن گیا۔ لیکن ٹیسلا کی ذہانت صرف اے سی سسٹم تک محدود نہیں تھی۔ ان کا ذہن تو اپنے وقت سے کئی دہائیاں بلکہ شاید صدیاں آگے کی سوچ رہا تھا۔ ذرا اس لسٹ پر نظر ڈالیں۔ ٹیسلا کوئل، وائرلیس انرجی، ریڈیو ٹیکنالوجی، ریموٹ کنٹرول، یہ سب ان کی ایجادات تھیں۔ ان میں سے بہت سے تصورات اتنے جدید تھے کہ ان کی موت کے طویل عرصے بعد تک بھی دنیا انہیں پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ اب اس کہانی میں جو بات واقعی دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو بدل دینے والی اپنی خدمات کے باوجود ٹیسلا کی زندگی کا اختتام کسی بڑی کامیابی پر نہیں ہوا۔ اور یہی ان کی کہانی کا المیہ ہے۔ وہ ایک شاندار موجد تو تھے لیکن اپنے ویژن کو کامیاب کاروبار میں نہیں بدل سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے لوگ ان کے آئیڈیاز سے پیسہ کماتے رہے جبکہ وہ خود اکثر مالی مشکلات کا شکار رہے۔ یہ ٹائم لائن ان کی زندگی کا پورا سفر دکھاتی ہے۔ ایک پرامید شروعات، ایک بہت بڑی کامیابی، اور پھر ایک تنہا اور الگ تھلگ اختتام۔ 7 جنوری 1943 کو وہ نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں غریب اور گمنام حالت میں انتقال کر گئے۔ سوچیں، ایک طرف ان کے کام کے عالمی اثرات اور دوسری طرف ان کی ذاتی غربت، کتنا بڑا تضاد ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بھلے ہی ان کے زمانے کی دنیا نے انہیں بھلا دیا ہو، لیکن ان کی میراث آج پہلے سے کہیں زیادہ زندہ اور موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے صدیوں پرانے آئیڈیاز آج ہماری روزمرہ زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے چاروں طرف ہے، ہمارے گھروں میں آنے والی بجلی سے لے کر ریڈیو تک، اور یہاں تک کہ ہمارے وائی فائی اور موبائل فونز کے سگنلز تک، ان سب کی بنیاد کہیں نہ کہیں ٹیسلا کے کام سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ تو آخر میں یہ سوچ رہ جاتی ہے، اگر نکولا ٹیسلا کو وہ پہچان اور وسائل مل جاتے جن کے وہ حقدار تھے، تو کیا آج کی دنیا اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوتی؟
یہ سوال ہمیں اس عظیم ذہین انسان کی اس صلاحیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جسے اس کا اپنا زمانہ کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکا۔